الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے، بہت سی سوچوں سے بچا کرو۔ فرمایا ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہیں، اور فرمایا ولا تجسسوا، کہ کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کے چھپے ہوئے عیب نہ تلاش کیا کرو، اپنی سوچ اچھی کرو، اپنی فکر اچھی کرو، اور کہ ہر چیز جو ہے اس کو اپنی سوچوں کو اچھا رکھو۔ اور کہا کہ اس دور میں جو ہے کثرت سے لوگ جو ہے وہ عیب جوئی بھی کرتے ہیں، اور عیب بھی بیان کرتے ہیں اور دل جوئی بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، کسی کے عیبوں کو چھپانا چاہیے، اس کے عیبوں کو ہمیں ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے عیب۔ آج اس دور میں معاشرہ یہ ہے کہ اس دور میں آج یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کی اچھائی بیان کرتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت اچھا ہے، تو ساتھ ہی بیٹھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک بات ہے، اس میں یہ بات تو اچھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں یہ خامی بھی پائی جاتی ہے، اس کی خامی بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ فرمایا کہ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی بدگوئی نہ کرو، کسی کی کوئی غیبت بیان نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا، اگر کوئی کسی کی بدگوئی کرتا، تو ایک بدبو پھیل جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ناک جلنے لگ جاتے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضرت آپ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اب لوگوں میں یہ چیز جو ہے وہ عام ہو گئی ہے، بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ جو بدبو تھی وہی چلی گئی، وہ بھی مر گئی، کہ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے کہا کہ لوگ عیب جوئی بھی کرتے ہیں اور عیب گوئی بھی کرتے ہیں، کہ لوگوں کے عیب بھی بیان کرتے ہیں اور عیبوں کو ظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ عیبوں کو چھپاؤ۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر تجھے کسی کی غلطی نظر بھی آئے تو اس پہ پردہ ڈالو اور اس کی پردہ پوشی کرو، بلکہ لوگوں کو بیان نہ کرو، تاکہ لوگ بچیں اس چیز سے۔ اور ہاں کسی کا کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے، کوئی ایسا شر پایا جاتا ہے جو لوگوں کو بیان کرنے والا بھی ہے، تو من و ان جتنا اس میں پایا جاتا ہے اتنا ہی بیان کرے، اس سے زیادہ بیان نہ کرے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور فلاں شخص زانی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تجھے کس نے کہا؟ کہا کہ حضور آپ بھی ایسے کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ وہ زانی ہے؟ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو نے اپنی آنکھوں سے کسی عورت کے ساتھ خلوت میں اسے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں حضور۔ تو پھر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم نے کیسے اس پہ غیبت لگائی، تہمت کیسے لگائی تم نے؟ تو کہا کہ اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو تجھے لٹکا کے ایسے کوڑے مارتا، کہ تیری جرت کیسی ہوئی کہ ایک حضور علیہ السلام کے امتی پہ، ایک مسلمان کے بارے میں تو ایسی جو ہے بدگمانی کرے۔ تو حضور علیہ السلام کا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم نے یہ فرمان نہیں پڑھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے مومن کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور فرمایا تو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے، مسلمانوں کو دکھ دیتا ہے، مسلمانوں کی جو ہے تہمتیں لگاتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، کہ حضور نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔
تو لوگ عیب جوئی بھی کرتے ہیں اور عیب گوئی کا فریضہ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی مکھیاں جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک گندی مکھی ہوتی ہے، ایک اچھی مکھی ہوتی ہے۔ تو جو شہد کی مکھی ہے وہ ہمیشہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور پھولوں کا رس چوستی ہے، اور جب وہ اپنے چھتے پہ جا کے اڈیلتی ہے تو وہ شہد اڈیلتی ہے، میٹھا ہی اڈیلتی ہے۔ اور جو گندی مکھی ہوتی ہے وہ گند پہ بیٹھتی ہے، اور جہاں پہ بیٹھ کے اٹھ کے چلی جاتی ہے وہاں گند ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کو اچھا کرنا چاہیے، ہمیں برا کسی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، کسی کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کسی میں ہمیں غلطی نظر بھی آئے تو اس پہ ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے کہ کسی کے عیب جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ ایک دانشور نے کہا کہ ایک شخص میرا دوست تھا، اس نے چشمے پہنے ہوئے تھے، تو چشمے پہنے ہوئے تھے تو وہ لوگوں کی طرف دیکھتا تو کہتا کہ سارے لوگوں کے چہروں پہ نا غرد و غلود ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے صاف نہیں کیے ہوئے۔ تو وہ دانشور کہتا میں ہنسنے لگا، میں نے اس کی اینک اتار کر ٹیشو پیپر سے اس کے شیشے صاف کیے، شیشے صاف کر کے پھر اس کو بنایا کہ میں نے کہا کہ اب دیکھو، تو کہا کہ اب تو صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اس دانشور نے اس اپنے دوست کو کہا کہ لوگوں کے چہرے ٹھیک ہیں، تو اپنی اینک ہی صاف کر لے، کہ تیری اینک صاف ہو گئی تو لوگوں کے چہرے بھی تجھے صاف نظر آنے لگے۔ تو اس لیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے، اس کی غیبت نہیں کریں گے، بدگوئی نہیں کریں گے۔ اگر ہم کسی کو ملتے بھی ہیں تو ان کی اچھائیاں ڈھونڈیں، برائیاں نہ ڈھونڈیں۔ اگر ہم برائیوں کو دیکھیں گے تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی 100% ہی بالکل ٹھیک ہو جائے وہ تو فرشتہ بن جائے، تو انسان میں کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کریں، جب بھی کسی کے پاس جائیں تو اس کی اچھائیاں ہی ڈھونڈیں اور اس کی برائیوں پر نظر نہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، اور ہمیں بدگمانی، غیبت، چغلی، حسد، ان مہلکات بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔